زمانے کی بات ہے جب جنگل بولتے تھے اور راتیں انسانوں کے نام یاد رکھتی تھی۔ سلطنت کوہنا کے کنارے ایک گاؤں تھا، ویران پور۔ دن میں وہ گاؤں عام سا دکھائی دیتا تھا، شام کو سورج ڈوبتے ہی اس کے درخت سانس روک لیتے اور گلیاں لوگوں کے قدموں کی آواز گننے لگتی تھی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ کہتے تھے وہ کنواں پانی نہیں، یادیں پیتا ہے۔ کوئی بھی غروب آفتاب کے بعد اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک اجنبی آیا، لمبا دبلا پتلا، آنکھوں میں سیاہی اور آواز میں ایسی لرزش جیسے قبر بول رہی ہو۔ اس کا نام تھا شیراز۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ گاؤں میں کیوں آیا ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں آگ دیر تک جلتی رہتی ہے۔ بوڑھے کہتے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ جادوگر ہے۔ شیراز ہر رات کو کنویں کے پاس جاتا اور کچھ منتر پڑھتا جو سننے والے کی کان جلا دے۔ اصل کہانی تو کنویں کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بہت برس پہلے اس کنویں میں ایک لڑکی گرائی گئی تھی، زلیخا۔ زلیخا بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جادو جانتی تھی اور عورت تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے جلتے تھے۔ گاؤں والے نے اسے چڑیل کھا رسیوں سے باندھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ زلیخا نے کنویں میں گرتے وقت چیخ نہیں ماری۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں لوٹوں گی اور تم سب کو وہ اندھیرا دکھاؤں گی جس میں تم نے مجھے دفن کیا ہے۔ کنواں بند کر دیا گیا، مگر وعدہ زمین میں دفن نہیں ہوتا۔ اب ہر سال اسی رات، جس رات گاؤں والوں نے زلیخا کو کنویں میں ڈالا تھا، کوئی نہ کوئی گاؤں سے غائب ہو جاتا۔ نہ لاش ملتی، نہ کوئی نشان، بس کنویں کے کنارے گیلے پاؤں کے نشان اور نوچے ہوئے بال ملتے۔ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے تھے کہ چڑیل جاگ گئی، چڑیل جاگ گئی۔ لوگوں کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا، اور اسی لیے تو شیراز آیا تھا۔ وہ زلیخا کا شاگرد تھا۔ ایک رات شیراز نے کنویں کے سامنے آگ جلائی اور اونچی آواز میں کہا، میں وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کنواں ہلنے لگا۔ کنویں سے پانی نہیں، سیاہ دھواں نکلا، اور پھر چڑیل زلیخا نمودار ہوئی۔ لمبے بال، الٹی گردن، آنکھوں میں صدیوں کی نفرت۔ چڑیل زلیخا ہنسی اور اس کی ہنسی سے درختوں کے پتے جھڑ گئے۔ چڑیل زلیخا بولی، تم بہت دیر سے آئے ہو شیراز۔ اس نے کہا، میں نے آدھا گاؤں نگل لیا ہے۔ شیراز کانپ گیا اور کہا، استاد بس کرو، بدلہ پورا ہو گیا۔ زلیخا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بدلہ نہیں، یہ تو شروعات ہے۔ زلیخا نے شیراز کو بتایا کہ اب وہ آزاد نہیں ہو سکتی جب تک گاؤں میں موجود کوئی بھی شخص اپنی جان خوشی سے کنویں کو نہ دے دے۔ شیراز خاموش ہو گیا، اس کی روح کانپ گئی۔ شیراز جانتا تھا کہ اب یہی انجام ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سب کو سچ بتا دیا۔ سب گاؤں والے ڈر گئے، روئے، چلائے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ جادوگر شیراز نے مسکرا کر کہا کہ جادو کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ ہر گناہ کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ وہ کنویں کے کنارے گیا اور آخری منتر پڑھا۔ زمین لرزی، ہوا رک گئی، چڑیل چیخی، شیراز نے خود کو کنویں میں گرا دیا۔ خاموش صبح ہوئی، کنواں بند تھا، نہ چڑیل نہ جادوگر۔ گاؤں بچ گیا، مگر لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ آدھی رات کو کنویں کے پاس اگر کوئی بھی جائے تو دو آوازیں آتی ہیں، ایک سسکی اور ایک دعا کی، اور پھر ایک سرگوشی۔ ہر بدلہ، ہر جادو آخر کار کسی انسان کا خون مانگتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل میں اتری ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ اندھیری ہوگی۔